چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ یہ مبارک سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں اور درود پاک کی فضیلت کے ساتھ اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا جو شوق اور محبت کی وجہ سے اس سے زیادہ پڑھے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ناظرین درود پاک کی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے پر 100 رحمتیں، 100 مرتبہ پڑھنے پر 1000 رحمتیں، اور جو شوق اور محبت کی وجہ سے اس سے زیادہ پڑھے۔ ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کون ہے ایسا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شفاعت نہیں چاہیے ہوگی؟ محشر کا دن تو جو ہے وہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا ظہور ہی جو ہے وہ محشر کے دن ہوگا، اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو اس دن جس کے شفیع اور گواہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، ان میں ایک درود و سلام پڑھنے والا بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں لفظ حدیث پاک میں فرمایا گیا شوق اور محبت، شوق اور محبت جو ہے وہ یہ بڑی چیز ہے، اس کو بڑا عمل دخن حاصل ہے، اس کا بڑا یوں سمجھیے کہ میٹر ہے۔ اللہ کرے کہ شوق اور محبت جو ہے وہ یہ ہمیں نصیب ہو درود پاک پڑھتے ہوئے۔ درود پاک تو بس اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض کی روٹین ہوتی ہے اور ان کے معمولات میں شامل ہوتا ہے درود پاک پڑھنا، لیکن تھوڑی سی اگر ہم انٹینشن اور توجہ اس کے اندر لے آئیں اور اپنے شوق اور رغبت کو ساتھ ایڈ کر لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکات میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور یقیناً جب ہماری جانب سے شوق ہوگا، محبت ہوگی، رغبت ہوگی، تو پھر وہاں سے بھی انشاءاللہ الکریم توجہ حاصل ہوگی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور عنایت جو ہے وہ حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو شوق اور رغبت کے ساتھ انشاءاللہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، ہمارے سلسلے میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم شامل کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں، عربی قرآن
عقل والوں کے لیے بشيرا ونذيرا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ایک ٹینٹ یعنی روئی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه۔ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ وويل للمشركين اور خرابی ہے شرک والوں کو، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا۔ تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ ذلك رب العالمين۔ وہ ہے سارے جہان کا رب۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام۔ اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر یعنی بھاری بوجھ ڈالے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں۔ سواء للسائلين، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات کی الحمدللہ تلاوت ہم سن رہے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے قرآن کے نور سے اللہ پاک ہم سب کو منور فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو اجلا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدنی چینل کی کاوش ہے الحمدللہ کہ کلام مجید فرقان حمید ہمیں الحمدللہ اس طرح بھی سننے کا موقع مل رہا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی صبح کا آغاز ہم نماز فجر کے بعد تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہو سکے تو سورہ یاسین شریف یا جو صورتیں آپ ہو یا جو ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو بالکل جو ہے وہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں۔ اور کیا ہی وہ نورانی صبح ہے جس کا آغاز نماز فجر اور تلاوت قرآن سے ہو، سبحان اللہ، تو دن بھر میں اس کی برکتیں سمیٹنے کا موقع انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جی ہاں، قرآن سے ہماری اگر دوستی ہو گئی ناظرین تو انشاءاللہ الکریم یہ وہ دوست ہے جو قبر میں بھی نہیں تنہا چھوڑے گا اور محشر میں بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی ہاں، یہ اپنے دوست کی شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا،
اس کے درجے بلند کروائے گا، تو کیوں نہ ایسے کو تھام لیا جائے، ایسے سے دوستی کر لی جائے جس کی دوستی دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ساتھ دے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا دوست ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ بہت پیارے نعت خواں ہمارے مدنی رضا اتاری ماشاءاللہ موجود ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ جی مدنی بھائی۔ محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو شگ خیر الورا شان خدا، صلی علی تم ہو غریب محمد مجتبی تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو میں صدقے انبیاء کے یوں تو مغبوب گئے لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ مغبوب خدا تم ہو
خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم گو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم گو، انا من حامد و عامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم گو، بحمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم گو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم گو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی طریقے اور محبت کے انداز نصیب فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خواہش۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارا موضوع ہے خواہش۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ خواہش کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ بلال بھائی کیا فرمائیں گے خواہش کے تعلق سے، خواہش کا معنی، خواہش کی تعریف اور قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، خواہش دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی خواہش اور بری خواہش۔ تو ظاہر ہے جو اچھی خواہش ہے وہ تو محمود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھنے کی خواہش کرتا ہے، نوافل پڑھنے کی خواہش کرتا ہے، روزہ رکھنے کی خواہش کرتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کی خواہش کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کی خواہش کرتا ہے، حج کرنے کی خواہش کرتا ہے، تو یہ جتنے بھی اچھی خواہشات ہیں وہ تو محمود ہیں۔ لیکن جو مذمت جن کی جاتی ہے وہ بری خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات کہہ لیں یا بری خواہشات، کہ جو بندے کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو اب یہ خواہش ہوتی کیا ہے، اس کو اگر ہم یوں سمجھیں تو یوں سمجھ لیں، جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اور حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہر چاہت کو پوری کرنے میں لگ جانا، یہ خواہش کہلاتا ہے۔ یعنی اگر بندہ ایک دھن اگر سر پر سوار ہو جائے کہ یار بس مجھے یہ کام کرنا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کرنے سے منع فرمایا ہے یا اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، اس کی اگر پرواہ نہ کرے اور بس جو اس کا دل چاہا، جو من میں بات آ گئی، دل و دماغ پر چھا گئی، اس کو پوری کرنے میں اگر بندہ لگ جاتا تو یہ خواہش ہوتی ہے، مذموم خواہش۔ اب اسی کی قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان فرمائی ہے، اس سے روکا ہے، اور جو اس سے رکتا ہے اس کا انعام قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو روک کر رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے برعکس جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آیات مبارکہ میں
بیان کیا گیا ہے، جیسے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ترجمہ کنز الایمان، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرایا۔ اب یہ مذمت میں یہ آیات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا اچھا اس کی تفسیر میں ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ صحیح۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، یعنی اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ صحیح۔ یہ آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں ہمارے لیے یہی سبق اور درس ہے کہ ہم حتی الامکان اور حتی المقدور نفسانی خواہشات سے بچ کر رہیں کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کا مآل یہی ہے کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس سے دور رہنے کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی وہ اپنی خواہشات میں کو پرکھے کہ میری خواہشات کیا دین محمدی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یا اس کے خلاف ہیں اور میں کسی اور چیز کی خواہش کر رہا ہوں کہ جس کی خواہش کرنا مذموم ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یعنی عقل مند اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یعنی دنیا جو اس کو ملی ہے، زندگی ملی ہے، تو اس میں وہ ایسے کام کرے، ایسے اعمال کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور مرنے کے بعد وہ اعمال اس کو فائدہ پہنچائیں۔ اور آگے فرمایا عاجز وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گیا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا، تو اس کی حدیث مبارکہ میں بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرما دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھ کر آئے تو کہا کہ یا اللہ جنت اتنی حسین ہے کہ جو اس کے بارے میں سنے گا تو وہ اس میں ضرور داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا اور کہا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ جنت کو۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام پھر گئے اور اب جب دیکھ کر آئے تو کہا یا اللہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ کوشش تو کریں گے جنت میں داخل ہونے کی لیکن داخل نہیں ہو سکیں گے، جو اس کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کو دیکھنے گئے، تو جب دیکھ کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جہنم کو میں نے دیکھا ہے لیکن جو اس کے بارے میں سن لے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ میں کسی بھی طرح جہنم میں داخل نہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کو لذتوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ جاؤ آپ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور دوبارہ جہنم کو دیکھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ معاملہ بہت خطرناک ہے کہ جو اب جو کنڈیشن ہے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی اس سے بچ سکے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی یہ کس قدر مشکل، یعنی بندے کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے برعکس کہ اچھی خواہشات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذہن ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن ہو، اپنی دنیا اور آخرت کو اچھا اور بہتر بنانے کا ذہن ہو، اور جس طرح شریعت محمدی اور یہ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے
اس کے مطابق اگر بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، دنیا میں بھی اس کو راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے انشاءاللہ انعامات ہی انعامات ہیں۔ بے شک جو ہے نا کرم ناظرین، یہاں پر جو ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ خواہشات جو ہے وہ یہ تو انسان کی ایک یوں سمجھے نیچر ہے، فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عقل عطا فرمائی ہے اور وہ فرشتے ہیں۔ دوسری وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط خواہشات عطا فرمائی ہیں، عقل نہیں دی، وہ جانور ہیں۔ تیسری وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور خواہشات بھی عطا فرمائی ہیں، اور وہ ہے انسان، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں خاصیتیں رکھی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ شہوات بھی رکھی ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا۔ تو خواہشات یہ انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے، تو خواہشات تو آئیں گی، پیدا ہوں گی، اچھی بھی ہوں گی، بری بھی ہوں گی، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نگہبان مقرر کیا ہے، وہ یہ کہ عقل کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے نوازا ہے تاکہ وہ ان خواہشات کے اچھے اور برے ہونے میں تمیز کر سکے، تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کے انجام کو غور کر سکے، انجام کو جان سکے کہ اگر اچھی خواہشات کو اختیار کرے گا تو پھر نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اگر بری خواہشات کو اختیار کرے گا تو پھر نتیجہ بھی برا ہوگا۔ اور ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہمارے بلال بھائی نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر لو جو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، انسان اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر دے، اس کے پیچھے چلانے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، وہ نجات کو اختیار کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے سرکش اور بے لگام گھوڑے کی طرح اگر اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا رہا تو پھر نتیجتاً جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر بن سکتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، اور وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے خریدنا، ان کو پالنا، یہ ان کا ایک یوں سمجھے کہ مشغلہ تھا۔ تو وہ ایک دن گئے گھوڑا خریدنے کے لیے، اور اعلیٰ نسل کا عربی النسل پر ریٹائر گھوڑا، یعنی جو مقابلے میں اور اس میں نہیں تھا، بس فارغ تھا سمجھے، وہ گھوڑا خرید کر لے آئے، چونکہ شوق تھا ان کو پالنے کا، وہ لے کر آ گئے۔ جب لے کر آئے تو اس کی خوب خدمت وغیرہ کرتے اور اس کو جو ہے وہ کھلاتے پلاتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو گھوڑا جو تھا اس کے اندر وہ یوں سمجھیے کہ جو اس کی جو پرانی جو خصلت تھی، جو اس کے جو جوانی کا جو معاملہ تھا، وہ بیدار ہو گیا، اور اس نے جناب اپنے مالک کو لات مار دی۔ اب وہ جو صاحب تھے وہ گر گئے، شدید زخمی ہو گئے، ان کو اٹھایا گیا، اور وہ تو اسی سے ان کو اس گھوڑے کو خرید کر لایا کہ بھائی ریٹائر گھوڑا ہے، اب تو یہ بوڑھا ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، تو چلو شوق بھی ہوتا رہے گا اور اس کی خدمت بھی کرتے رہیں گے، ہمارے پاس موجود رہے گا۔ لیکن معاملہ الٹ ہو گیا، اور اس نے جناب جو ہے وہ اس صاحب کو جو ہے وہ لات مار دی۔ اب جو ڈاکٹر تھا نا، وہ ان کا دوست تھا، تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اس کو جو ہے وہ لگام لگائیے، اس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے منہ پر جو ہے وہ لگام باندھی جاتی ہے، ایک کنڈی نما جو ہے وہ لوہے کا ایک یوں سمجھیے کہ باندھا جاتا ہے، جس سے گھوڑے کو جو ہے وہ قابو کیا جاتا ہے تاکہ گھوڑا جو ہے وہ سرکش نہ ہو۔ تو پھر وہ جو ان کے دوست تھے، جو ویٹنری ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جو ہے وہ لگام لگائیے تاکہ آپ آگے کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ناظرین، یہ ایک سمجھانے کے لیے حکایت اور مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا نفس بھی جو ہے وہ ہمارے اندر بھی اسی طرح خواہشات بے لگام ہوتی ہیں۔ جب بے لگام ہوتی ہیں تو اگر ان کو جو ہے وہ لگام نہ ڈالی جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے ہمیں نقصان اور ہلاکت کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اگر نفس کو جو ہے وہ قابو میں کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی خواہشات کو لگام ڈالنی ہوگی،
پھر اس کو جو ہے وہ قابو کرنا ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، تو پھر جا کر جو ہے وہ ہم اس کی نقصان سے اور اس کی ہلاکت سے ناظرین بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، نفس کی ہلاکتوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو اللہ رسول کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی، میں چاہوں گا مزید قرآن پاک کی آیات اور ہمارے موضوع کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر اسی کی پیروی کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ خواہشات کو دیکھا جائے تو یہ روز بروز بڑھتی رہتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ علماء نے اس کی مختلف طرح سے تقسیم بھی بیان فرمائی ہے۔ نفسانی خواہش اس کی ایک قسم ہے، شیطانی خواہش اس کی ایک قسم ہے، پھر اس کی جو تمییز ہے کہ اس میں فرق کیسے ہو، کون سی خواہش نفسانی خواہش ہے، کون سی خواہش شیطانی خواہش ہے، اور پھر کسے پورا کیا جائے کسے نہ کیا جائے۔ صحیح۔ یہ باقاعدہ ایک زبردست موضوع ہے، اور صوفیہ اسی حوالے سے لوگوں کی تربیت کرتے آئے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ صوفیہ کا مقصد جو ہے وہ دلوں کو صاف کرنا ہوتا ہے، اور وہ منہج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے لوگوں کے تزکیے اور تصفیے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ مزکہ اور مصفہ دل کو کرتے ہیں، اس سے ناپاکیوں کو نکالتے ہیں، گندگیوں کو نکالتے ہیں، اور بھلائیاں دل میں بھرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو گندگیاں دل سے نکالی جاتی ہیں یا نکالے جانے کے لائق ہیں، ان میں سے ایک خواہش بھی ہے۔ صحیح۔ اگر یہ دل میں رہے نا تو پھر یہ انسان کو اکساتی رہتی ہے، اور حلال و حرام کی تمیز اس سے ہٹا دیتی ہے۔ صحیح۔ جب حلال و حرام کی تمیز ہٹ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ پر آمادہ ہونا آسان ہو جاتا ہے، صحیح۔ کیونکہ اس کے سامنے جو مین پرپز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں خواہش کیا پیدا ہوئی ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ صحیح۔ اب آپ مختلف طرح سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اور بے شمار فیلڈز ہیں۔ صحیح۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ دنیا میں موجود ہر فیلڈ کے بارے میں مجھے پتا ہے، ہر شعبے کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ شعبہ دنیا میں صحیح۔ کام کر رہا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دنیا میں کام کر رہا ہے۔ لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اس کا سپیریئر بننا چاہتا ہے، واہ۔ جو اس کا سب سے بڑا بننا چاہتا ہے۔ عام طور پہ بڑی جو مثالیں دی جاتی ہیں اس میں دولت مند بننا چاہتا ہے، اس میں سب سے زیادہ شہرت والا بننا چاہتا ہے، اور اسی کی ایک قسم آج کل جو جدید یا ماڈرنیٹ ہو کر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب بندہ سب سے زیادہ اپنے فالوورز کرنا چاہتا ہے، سب سے زیادہ مجھے جاننے والے ہوں۔ یہ بھی ایک شہرت کی خواہش ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان باتوں کو سننے کے بعد اگر ہم یہ فرمان سامنے رکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کامل ہوگا ہی تب جبکہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے پیچھے ڈال دے، بے شک اس دین کو آگے رکھے اور اس کی پیروی میں زندگی گزارے۔ واہ۔ اگر خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارے گا تو یہ اس کو شاید دین سے دور لے جائے اور بہت دور لے جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بندہ اپنا فیم چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ایسے ایسے ظالم و جابر گزرے کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے چنگیز خان، ہلاکو خان اور یہ منگولوں کی اور تاتاری پوری ایک تاریخ ہے کہ جنہوں نے شہروں پر قبضے صرف اس لیے کیے، یوں نہیں کہ وہاں کے انسانوں کو غلام بنایا جائے اور اپنے کام لیے جائے، نہیں، بلکہ جو ہمارے مقابلے میں آیا بس اس کو مٹا دیا بتا دیجیے۔ اس کو مٹانے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کسی کو ختم کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ شہر کے شہر تباہ کر دینے، جلا دینے سے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ تو ویران ہو گئے، آپ آگے چلے جاؤ گے، اس شہر کا کیا فائدہ ہے جو آپ اٹھا سکو گے؟ لیکن ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی تو انسان نے ایسی بربریت اپنے اوپر طاری کر لی کہ نفع نقصان کی سوچ کے بغیر کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس سے کتنے مطلب لوگوں کو تکلیف میں دوں گا، کتنوں کی جانیں لے لوں گا اور بے سبب لوں گا۔ صحیح۔ چلے ایک تو یہ ہوتا نا کہ
یہ مر جائیں گے تو میرا کوئی کام آسان ہو جائے گا، میں لوگوں کو رام کر لوں گا اور ان کے ذریعے سے اپنے فائدے کے کوئی کام کر سکوں گا. یہ تو سوچ تھی ہی نہیں. جو اقوام میں نے جن کے نام لیے، ان کی تاریخ آپ پڑھیں تو انہوں نے بس غصہ آیا ہے تو تباہ کرنا ہے، اس کو فوکس کرتے ہوئے زندگی گزاری. اور نتیجہ کیا ہوا؟ آج وہ بھی تاریخ کے اوراق میں ایک بوسیدہ باب ہو چکے ہیں، بند پڑے ہیں. اب ان سے کون کیا کرتا ہے اور کیا پڑھتا ہے اور کون ان کی تعریف کرتا ہے. لیکن جب خواہشات کے وہ پیروکار ہوئے تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی بدترین سفاکی کی مثال قائم کی کہ دنیا آج بھی حیرت زدہ ہے. لیکن جب دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا تو نتیجہ یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، صرف شہر ویران ہوئے، صرف دنیا میں بربادی پھیلی. جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جب دیکھا جاتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے آگے بڑھنا ہے تو کیوں بڑھنا ہے، اگر تم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا نظام قائم کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کے پیچھے جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس میں انسانیت کی فلاح ہو اور انسان کامیاب ہوتا رہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، اور پھر اس تناظر میں اگر ہم خواہشات کو دیکھتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والی، جو اس کو تباہ کر دیں گی. پہلی ارشاد فرمایا وہ بخل ہے جس کی اطاعت کی جائے. بندہ کنجوس ہو، اس کے پاس چیزیں ہوں، پیسہ ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ کنجوس ہو، خرچ کرنا نہ جانتا ہو، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہ کرے. ایک بادشاہ ہے جو اپنی رعایا پر خرچ ہی نہیں کرتا، تو بالآخر کیا ہوگا؟ ایک گھر کے سربراہ سے لے کر ایک مملکت کے سربراہ تک رکھ کر آپ اس بات کو سوچ لیجئے کہ جو بندہ اپنے کمائے ہوئے میں سے بخل کر کر اپنوں کو محروم کرے گا وہ اپنوں کے دل میں رہے گا یا ان کے دل سے اتر جائے گا. بخل ایک خواہش ہے، اگر بندہ اس کی پیروی کرے گا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوگا، کیونکہ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. دوسری چیز ارشاد فرمائی نفسانی خواہش جس کی پیروی کی جائے. جب بندہ اس کے پیچھے چلے گا تو بھی پھر یہی حال ہوگا. چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی. ایسے ہی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حیران کن بات بھی ہے اور بڑی عجیب بھی ہے. پہلے ہم سوچتے تھے کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں جو ہے وہ یا تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یا جوان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا پر آپ خود جا کر کچھ نہ بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ہم بڑی عمر کے افراد کو، سفید داڑھیوں والوں کو، اور ایسا بندہ کہ آپ ایک نظر اس پر ڈالیں تو آپ کہیں کہ یار یہ تو اپنے معاشرے کا سمجھدار بندہ ہوگا، لیکن وہ سمجھدار بندہ بھی ایسی عجیب و غریب اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے کہ انسان دیکھے تو کہے یار یہ تو اچھا بھلا انسان تھا، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کس چیز نے مجبور کر دیا؟ تو وہ خواہشات ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میری اتنی عمر گزر گئی آج تک میں پہچانا ہی نہیں گیا، تو اب بڑھاپے میں بھلے برے طریقے سے پہچانا جاؤں. وہ کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنام تو ہو گئے لیکن نام بھی تو ہو گیا نا ساتھ. لوگ اس شہرت کے لیے، اس ناموری کے لیے اپنے اسٹیٹس کو، اپنے طریقہ کار کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنے میں ایسے لگے کہ وہ چیزیں انہیں ہلاکت میں ڈال رہی ہیں. انہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ اپنے پوتوں اور نواسوں کی عزت کی پرواہ ہے. یعنی اتنے ایجڈ افراد ہیں لیکن اتنی بری حرکات کر رہے ہیں کہ شاید ان کے جو بچے پوتے ہیں وہ ان کی حرکتوں سے شرمندہ ہو رہے ہیں. اس اچھے بھلے بندے کو کیا ہو گیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیجئے. یہ وہ خواہشات کی پیروی ہے جو بندے کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاکت میں ڈالنے والی تیسری چیز کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہی آپ کو اچھا سمجھنا. میں ہی اچھا ہوں، میں ہی سمجھدار ہوں، مجھے ہی پتا ہے، مجھے ہی آتا ہے، دنیا کو میں ہی جانتا ہوں، مجھ سے اچھی بات کس کی ہے. جب بندہ اس نہج پر آ جاتا ہے تو اپنے آپ کے لیے گویا ہلاکت کا دروازہ کھول لیتا ہے، کیونکہ اس کو پھر کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. کوئی سمجھائے گا، کوئی نصیحت کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیے بلال بھائی نے بھی آیت کریمہ یہ پڑھی اور رب العالمین نے بڑا زبردست مضمون اس میں بیان فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا.
اس کی پیروی نہیں کرو، اس کے پیچھے نہیں جاؤ جس کا دل ہی ہماری یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جب دل غافل ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ پھر فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، وہ اب افراط و تفرید کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، اعتدال میں نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ان خواہشات کی پیروی کرے گا اور ان معاشرتی برائیوں میں وہ اپنے آپ کو پھنسا لے گا، تو ایاز بھائی، جو بندہ اپنے آپ کو معاشرتی برائیوں میں پھنسا رہا ہے نا، اس میں مذہبی اخلاقیات پیدا نہیں ہو سکیں گی۔ جو بندہ اپنے آپ کو معاشرتی برائیوں میں قید کرتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے پیچھے نہیں چلا سکے گا، اور نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ نہ خدا مل سکا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں مل پائے گا، اور پھر بندہ اس خواہشات کے پیالے کو لیے لیے بس پھرتا ہی رہے گا، اور ایک آوارگی کی، بے چارگی کی، آوارگی سے سفر جو شروع ہوگا وہ بے چارگی پر ختم ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے دامن کو ذرا سمیٹ کے رکھے، جو بھی بات دل میں آ جائے اس کو پورا کرنے کے ہی دم لینا، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو ماڈرن دنیا میں ایک بات کی جاتی ہے کہ سیلف کنٹرول ہونا چاہیے۔ جن بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہوئی نا، ان کا ایک ریزن یہ بیان کیا جاتا ہے سیلف کنٹرول نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کسی سے مسئلہ ہو گیا، کسی قریبی کو کسی نے تنگ کر دیا، ایک بندے کے پیچھے پوری کی پوری افواج انہوں نے میدان میں اتاری، اور نتیجہ کیا ہوا؟ پورا ملک ہی صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ اگر یہاں سیلف کنٹرول ہوتا کہ نہیں، اس چیز کو ہم سنبھال لیں گے، اس کا بدلہ لینے کا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے، انتقامی کاروائی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، لیکن جب نفسانی طریقے سے انتقامی کاروائی کی طرف گئے تو کیا ہوا؟ پوری کی پوری سلطنت لوگوں نے اپنی داؤ پر ایسی لگائی کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پیچھے ریزن دیکھیں گے تو وہ ایک نفسانی خواہشات۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ ایسے زبردست ہوا کرتے ہیں، جوامع الکلم ان کو فرمایا گیا کہ مختصر لفظوں میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز یہ ہے کہ بندہ نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑ جائے۔ بے شک نفسانی خواہشات کی پیروی بندہ اس سے بچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی خواہشات کو کر دے۔ ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی یہاں بڑا قابل غور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنے انسان کے دین کو حب جا اور مال تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو خالد بھائی جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے نا کہ بوڑھا ہو کر بھی جو ہے وہ، اور صرف مشہور ہونے کی جناب فین مل جائے، شہرت کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی اٹھ پٹانگ حرکت، اور کیا بچے، کیا جوان، کیا عورتیں، کیا بوڑھے آج کے اس دور کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہی بات، بس جو جی میں آ رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جو جی میں آ رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو علم دین سے دوری کے سبب، اچھی صحبتیں نہ ہونے کے سبب، ان سے دین سے دوری کے سبب جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے کہ جناب بس اس کو شہرت مل جائے، اس کو فین فالوئنگ مل بات جائے۔ یہ ہے نا کہ میں نظر آؤں، میں دیکھا جاؤں۔ بالکل، میں میرا دین اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وہی بات کہ اگر دین کے تابع ہو جاتے ہو جائیں، بالکل ایسے تو پھر آپ کا فہم کسی کو برا نہیں لگتا۔ مجھے بتائیے، آج پھر میں وہی بات کرتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فہم کس کو برا لگتا ہے؟ بے شک داتا گنج بخش علی اجمیری کا فہم کس کو برا لگتا ہے؟ ایسے کتنے اولیاء ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں اور دیگر اولیاء ہیں، اولیاء کی مثالیں ہیں، مثالیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام فہم محمد اچھا رضا خان لگتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال سے زائد ہو گئے، ان کا فہم اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے تابع رکھا، دین کو ترجیح دی۔ آج دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تصاویر آپ کو نہیں ملیں گی، بے شک ان کے کوئی ایسے تقاریر آپ کو نہیں مل رہی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحاریر کے ذریعے سے کیسی ان کی شہرت رکھی ہے، ان کی جو خدمت دین تھی اس کی وجہ سے کیسی شہرت رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مشہور کرنا ہوتا ہے وہ مشہور ہو ہی جاتا ہے۔
تھوڑا سا اختیار ہمارے پاس بھی ہے. ایک اگر یہ بات کی جائے کہ دنیا میں شیطان کو بھی تو بڑی شہرت ملی ہے نا. بالکل. وہ بھی مشہور ہے. جی ہاں. آپ کو بھی صرف مشہور ہی ہونا ہے. اگر صرف شہرت چاہیے تو پھر یہ بڑی مثال ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی چاہیے تو پھر دین کی خدمت کر کے بندہ مشہور ہو جائے. شہرت کے لیے کرے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود مشہور فرماتے ہیں. اسی بات کی طرف میں خالد بھائی آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے کام کیا ہے لیکن شہرت کے لیے کام نہیں کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے, ان کی شہرت اور ان کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرما دیا. ہم نے تو اعلیٰ حضرت کا دور نہیں پایا, ہم نے تو داتا صاحب علیہ رحمہ کا دور نہیں پایا, ہم نے تو غوث پاک کا دور نہیں پایا. لیکن ناظرین آج بھی ان کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. یہ رب کا کرم ہے, یہ رب کا فضل ہے. انہوں نے اس لیے عمل نہیں کیے تھے, انہوں نے تو رب کی رضا پانے کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت داخل فرما دی. خالد بھائی سیلف کنٹرول کی بات کر رہے تھے. ناظرین ان حضرات کو کیسا سیلف کنٹرول تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے کتنا بچایا. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے نا ناظرین, پھر وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہے. گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, اسپیڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر حادثہ ہوتا ہے اور پھر بسا اوقات ہلاکت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ مقدر بن جاتی ہے. اسی طریقے سے زبان اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نا, کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر یہ بے لگام جب ہو جائے نا, پھر یہ کفر تک معاذ اللہ بول دیتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کلمات, گالی گلوچ, دل آزاریاں اور جناب کیا وہ کیسی کیسی باتیں, غیبتیں, چغلیاں جو ہے وہ اس سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کس سبب سے؟ زبان کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے. اور اسی طرح ناظرین جب آنکھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بے حیائی کے مناظر اور پھر گندے مناظر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام پھر آنکھ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طریقے سے جب کان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر جو آپ دیکھیے کہ وہ حرام سننے کی طرف جو ہے وہ جانے لگ جاتے ہیں. ہاتھ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو پھر یہ وہ دوسروں پر ظلم کرنے سے باز نہیں رہتے. کسی پر ہاتھ اٹھانے سے بندہ دریغ نہیں کرتا. پھر حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. پھر جب پیر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے پھر انسان حرام کی طرف چلنے سے باز نہیں رہتا. پھر انسان جو ہے وہ کسی کو کچلنے سے باز نہیں رہتا. تو بالکل اسی طرح اگر انسان اپنے اوپر سیلف کنٹرول کر لے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچ سکتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی بے شمار مثالیں ہم اپنے معاشرے کے اندر لے سکتے ہیں کہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بعض لوگ آپ کو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یار مجھے اپنے غصے پر قابو نہیں ہے. تو جب غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر یا تو جو ہے وہ ظلم کی صورت میں سامنے آتا ہے, یا پھر گھر والے ہوں تو طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے, ماں باپ ہو تو قطع رحمی کی صورت میں سامنے آتا ہے, بھائی بہن ہو تو رشتہ توڑنے کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جب بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. لیکن اگر یہی شخص اپنی خواہشات کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے, جو ایک باؤنڈری ہمیں دی گئی ہے ناظرین, اس کے گرد اگر اپنی خواہشات کو رکھ لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے چار چاند لگاتا ہے. اس کی مثالیں ابھی ہم نے اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت کی روشنی میں الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. میں چاہوں گا خرم بھائی آپ کچھ اسباب اور ہمیں بتائیے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہوتا ہے, اور میں چاہوں گا پھر اس کے علاج بھی آپ بتائیں کچھ کہ یہ اسباب ہیں, یہ وجوہات ہیں اور اس کا حل اور طریقہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی ابھی ہمارے جو خالد بھائی نے گفتگو فرمائی تھی کہ بہت بڑی جو سلطنتیں ہیں اس خواہش کے پیچھے تباہ ہوئیں اور اس کی وجہ سے شہر کے شہر اجاڑے گئے. اگر ہم اپنے معاشرے کے رویوں کو دیکھیں نا, لوگوں کے رویوں کو, تو ایک بہت بڑا جو بگاڑ کا سبب ہے نا اس نصاب سے غفلت دوری اور اس نصاب کو حاصل نہ کرنا ہے جو دین اسلام نے ہمیں خواہشات کے معاملے میں, ہماری فکروں کے معاملے میں دیا ہے. صحیح. اس سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان جو ہے وہ ڈکیتیاں بھی مار رہا ہے, وہ چوریاں بھی کر رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ رشتے بھی توڑ رہا ہے, پڑوسیوں کو بھی ستا رہا ہے. صحیح. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے خواہش کار فرمائیں. صحیح. اچھا, خواہش جس طرح بھی ہمارے یہ بات کر رہے تھے بلال بھائی کہ خواہش مطلقاً بری چیز نہیں ہے, اچھی چیزوں کی خواہش اچھی بھی ہے, کچھ خواہشیں مباح بھی ہیں. صحیح.
خواہش جو بری ہے وہ بری ہے کہ جو خود بذات خود ناجائز ہو یا پھر ناجائز کاموں کی طرف لے جانے والی ہو. اچھا، لیکن جو مباح خواہشات بھی ہیں نا، اس کے اندر بھی انسان کو جیسا آپ نے کہا کنٹرول رکھنا چاہیے. اس کے اندر بھی اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دینا، ہر خواہش کے پیچھے جانا، یہ انسان کو تباہی بربادی کی طرف آہستہ آہستہ کر کے لے جاتی ہے. اچانک تباہی دروازے پر نہیں آتی ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کو تباہی کے دروازے کے پاس لے آتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کی تباہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ اس حوالے سے بنیادی معلومات حاصل کرے، اور وہ کوشش کرے کہ جو نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی خاص طور پر کوشش کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں وہ کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک یعنی کہ ہمیں ایک راہ دکھا رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم کوشش کریں گے مشکلات آئیں گی، تو اس کے لیے اسباب جو آسانی کے وہ بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. کچھ عرصہ پہلے میرے ایک بچپن میں نے کافی چھوٹی عمر میں مجھے پڑھانے والے استاد سے میرا ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا رشوت ستانی اور سود وغیرہ کے معاملات ہیں. تو میں نے ان سے عرض کی کہ نوکری جو ہے درست نہیں ہے، تو حرام یہ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو اس کا بڑا احساس ہوا، قلق ہوا. انہوں نے پھر اگلی بار جب ملاقات ہوئی کہا میں نے چھوڑ دی وہ نوکری، لاکھوں تنخواہ تھی، لاکھوں سیلری تھی، وہ چھوڑ دی، اور اب ایک جو ہے ایک اس کالج کے اندر لیکچرار بن گئے. وہ کم تنخواہ ہے، تھوڑی تنخواہ ہے، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن یہ اس بات پہ اطمینان ہے دل کو کہ الحمدللہ میں حرام سے بچ گیا. تو کوشش اللہ رب العالمین کی راہ میں بندے کو کرنی چاہیے. وہ کوشش کرے گا، ممکن ہے اس کو قربانی دینی پڑے، جیسے اس مثال کے اندر قربانی دی انہوں نے، بہت سارے پیسے چھوڑے لیکن حرام سے بچ گئے، اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائے. تو یہ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اچھا، یہ جو ہمارے دل کے اندر بے جا خواہشات کو جو ایک ہجوم ہوتا ہے نا، وہ اس کے اسباب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پیدائشی طور پر بہت ساری خواہشیں لے کر پیدا ہوئے ہیں. جب کچھ دیکھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کسی ماحول کو برتتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر خواہشات کے دروازے کھولتی ہے، طرح طرح کی خواہشیں جگاتی ہیں. تو خواہشات کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب کیا ہے، چیزوں کے بارے میں جو جن کی ہمیں خواہشیں ہوتی ہیں ان کی تعریفیں یا اس کی تعریفوں کے بارے میں سننا یا ان کی تعریفوں کو دیکھنا. یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ مباح خواہشات کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ وہ خواہشیں کہ جو جائز ہوتی ہیں، لیکن خواہشات کی، مباح خواہشات کی بھی کثرت سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے ہمیں مطلق خواہش کو پورا کرنے سے منع فرما دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مباح خواہشات کو کسی حد تک نفس دوستی کا بھی حکم ہے کہ تھوڑی وقت کے لیے اس سے دوستی کر لی جائے، کیونکہ اگر بہت زیادہ اس کو دبائیں گے تو کبھی یہ غالب آ جائے گا اور ہماری کایا کو پلٹ دے گا. اگر ہم اچھا کام کر رہے تو بسا اوقات ہم تھک جائیں گے. کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنے نفس کا اتنا خیال تو کر سکتے ہیں کہ جائز حد میں رہتے ہوئے، بالکل حد میں رہتے ہوئے ہم اس کو پورا کریں. لیکن خواہشات کی جو کثرت ہے نا، وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر سے یہ احساس نکال دیتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ذریعہ جائز ہے، کون سا ذریعہ ناجائز ہے. تو اس کی خواہشیں، تو اس کے اسباب میں تو ایک تو یہ ہے کہ اشیاء کی تعریفات کے پیچھے جانا اور اس کی یعنی باتیں سننا یا دیکھنا، یہ انسان کا ایک بڑا سبب ہے خواہشات پیدا کرنے کا. اب اس کا اگر علاج ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں، ان چیزوں کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو دانش مند لوگ ہیں ایسے کو دوست بنائیں اور ان سے مشورہ بھی کریں. بسا اوقات انسان کو خواہش لگ جاتی ہے، بس جیسے موبائلوں کا شوق ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو. ایک ساتھی ہے، ان کو بھی بڑا شوق تھا، تو بس جیسی کوئی نیا فیچر کوئی متعارف ہو، ان کو پتہ چلے اس موبائل میں یہ نیا فیچر ہے، او بھائی لے لیا. آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ان سے پوچھا جاتا. ان کا کوئی کام نہیں کیمرے سے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ ان کو شوق ہے کیمرے میں تصویریں وغیرہ کھینچنے کا. بس اس کا کیمرہ کے میگا پکسل بہت زیادہ ہیں، کچھ اس کی رزلٹ بڑا اچھا ہے، بس انہوں نے لینا ہے. اللہ کے بندے، آپ نے کیمرے کا کام ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ نے اس کے پیچھے کتنا مہنگا موبائل کیوں خرید لیا؟ تو وہ ان کی بس ایک شوق تھا موبائل لینے کا. ایک کافی عرصے کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ اگر میں اتنا زیادہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں جاتا نا، تو میں کچھ پیسے بچا لیتا اور میرے لیے آسانیاں آئندہ کے لیے ہو جاتی. تو یہ آہستہ آہستہ انسان کو یہ فقر کی طرف بھی لے جاتی ہے، اس طرح خواہشات کی پیروی کرنا. تو انہیں یہ بات بہرحال بعد میں سمجھ آئی، اللہ کا شکر ہے سمجھ آ گئی. تو یہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر جو عقل مند لوگ ہیں، جو تجربہ کار ہیں، جنہوں نے اس چیز کو پرکھا ہے، ان سے پوچھیں، پھر اپنے بھی دیکھیں، جائزہ لیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے.
یا میں نے خواہ اپنی خواہش کو ضرورت کا نام دے دیا ہے. صحیح. ہم بہت دفعہ اپنی خواہش کو ضرورت کا نام دیتے ہیں، یہ میری ضرورت ہے. بھائی کس بات کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کو اس کے نہ حاصل ہونے پر شدید مشکل ہو تو سمجھ آتی ہے ضرورت ہے یا حاجت ہے آپ کی، یا اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا. کہہ سکتے ہیں یہ ضرورت ہے یا حاجت ہے، لیکن ضرورت یا حاجت کی تعریف میں آتی نہیں ہے. بس آپ کو اچھا لگا اور شدید آپ کو اس کو لینے کی چاہت پیدا ہوئی، اس کو آپ نے ضرورت کا نام دے دیا. یہ ضرورت نہیں ہے، یہ محض خواہش ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے دوری. اب کیا ہوتا ہے نتیجتاً جب اچھے لوگوں کی صحبت سے دوری ہوتی ہے تو لامحالہ بندے کا جو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو برے ہوتے ہیں وہ خود بھی خواہش پرست ہوتے ہیں، ان کی سنگت ہے نا اسے بھی خواہش پرست بنا دیتی ہے. اب جس طرح وہ پیچھے لگے ہوئے ان خواہشات کو حاصل کرنے کی، یہ بھی پیچھے لگتا ہے اور پھر اس کے پیچھے جو ذریعے ہیں اس پر بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ جس ذریعے سے میں حاصل کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے. کتنے ہی لوگ اس وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی دھوم دھام سے کرنی ہے. صحیح. وہ دھوم دھام یہ ہے نا یہ صرف خواہش ہے. باقی محض شادی کا اگر بات کی جائے تو وہ شاید اتنا بڑا خرچہ نہ لائے اس کے لیے جس خرچے کو کے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کے حقوق مار رہا ہے، اپنے خونی رشتوں کے حق مار رہا ہے. تو ان خواہشات کی وجہ، اس خواہش کی وجہ سے وہ ان کے حقوق مار رہا ہے. اگرچہ یہ بعد میں اس خواہش کو پورا کرنا ہے لیکن ابھی سے یہ ماریں گے اور تعلقات توڑ دیں گے رشتہ داروں سے. بالکل. اور دھوم دھام کرنے کے لیے پھر انہیں بلائیں گے اور انہیں دکھانے کے لیے بلائیں گے. اللہ کے بندوں جو وہی، یعنی آپ دیکھیں کہ بنیادی بات وہی آئے گی کہ اگر حضور کا دین آگے ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بندے کے آگے ہوتی اور خواہشات اس کے پیچھے ہوتی تو وہ حقوق نہیں مارے جاتے اور یہاں دھوم دھام کے چکر میں سب کا بیڑا غرق نہیں کیا جاتا. بہت پیاری بات آپ نے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو خواہشات کی یہ جو وجہ ہے نا، ایک تو نیک لوگوں سے دوری ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کو حقوق کا خیال ہوتا ہے اور اپنی خواہش کی ویلیو کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کتنی ویلیو دینی ہے. صحیح. تو یہ اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اس کو جب احساس ہوگا کہ میرے حقوق کا معاملہ کتنا زیادہ ضروری ہے اور میری خواہش کی حیثیت کیا ہے، تب اس کے جو معاملات ہیں نا سدھریں گے اور اس معاملے میں اس کو صحیح رہنمائی ملے گی. ایک اور سبق جو ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا. آپ نے دیکھا آج ایک ٹرینڈ ہے ولاگز بنانے کا، اپنے گھر کی جو ولاگز بناتے ہیں. اب کیا ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھلے کیسا بھی ہو لیکن وہ جب ہوٹل میں جائیں گے اس کی تصویر کھینچ کر انسٹاگرام پر ڈالیں. اگر ان کو برگر کے ساتھ سلاد مل جائے گا یا برگر کے ساتھ چٹنی مل جائے گی نا تو اس کی بھی ان باکسنگ کریں گے. بالکل. تو بہت زیادہ جو ٹرینڈ چل گیا ولاگز کرنے کا. اب ولاگز کی بھی الگ الگ قسمیں ہو گئی ہیں. کچھ فوڈ کے ولاگز بناتے ہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے لائف سٹائل کے لیے ولاگز بناتے ہیں. تو یہ جو فوڈز کے ولاگز ہیں اور جو لائف سٹائل وغیرہ کے جو ولاگز ہیں نا، یہ بھی خواہشات کو جگانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم کثرت سے رو رہے ہیں کہ جناب مہنگائی بہت ہے اور حالات بہت زیادہ ہمیں پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں پورا نہیں ہوتا. لیکن جن کو پورا نہیں ہو رہا وہ آپ کو ہوٹلوں کی رونق بنے ہوئے ملیں گے، ریسٹورانٹ کی زینت بنے ہوئے ملیں گے، اور قرضے لے کر جا کر ریسٹورانٹ کو سجا رہے ہیں، قرضے لے کر اپنے دوستوں کی دعوتیں کر رہے ہیں، مگر ان کو چین نہیں آ رہا. کیوں؟ یہ جو بے چین کر رکھا ہے نا، یہ اضطراب جو اور بے چینی جو یہ ان خواہشات کی کثرت نہیں کیا. جو اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ ہم ایسے لائف سٹائل دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی خواہشات کی ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ جو بہت زیادہ ناز و نوم میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تو خواہشات پیدا ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے، نیچے سے والے کی طرف دیکھے کہ اس کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں شکر گزاری کا احساس ہوگا. اس کو احساس ہوگا اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے جو دیا ہے اچھا دیا ہے، میں بہت اچھے حال پر ہوں، اس جیسا نہیں ہوں. تو شکر گزاری کا احساس جب پیدا ہوتا ہے. اب ہماری نظریں ہوتی ہیں ان لوگوں کی طرف جن کا لائف سٹائل بہت زیادہ اوپر ہے اور اس کی طرف جب ہم پہنچ نہیں سکتے تو پھر دل کے اندر جو ہے ملال کی کیفیت ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے. اور اگر پھر پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر حقوق مارنا جاتا ہے. خرم بھائی، آپ کی بات سے جو ہے وہ مجھے ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی. ناظرین، ہر کسی سے اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کریں. یہ ہر کسی سے متاثر ہونا اتنی جلدی، یہ بھی جو ہے وہ ہمیں یوں سمجھیے کہ پھر ایسے معاملات کی طرف لے جاتا ہے. متاثر ہونا ہی ہے تو پھر ان ہستیوں سے متاثر ہوئی نا جو واقعی متاثر کن ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک فرمان ابھی ہمارے خرم بھائی نے بیان کیا. کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام علیم رضوان کی مبارک زندگیاں ہمیں کافی نہیں ہے کہ ہم ان سے متاثر ہوں؟
کیا اسلاف اور بزرگان دین کی زندگیاں یہ ہمیں متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں، یا یہ ایسے لوگ ہی رہ گئے ہیں کہ جن سے ہم متاثر ہوں اور جو خواہ مخواہ کہ ہم اپنی ٹینشنوں میں، ہم اپنے آفات میں، اپنے معاملات کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں اور دنیا اور آخرت کو اپنی داؤ پر لگا دیں؟ ایسے لوگوں سے متاثر ہوگا۔ لیکن جن ہستیوں کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ان سے متاثر ہو جائیں، سبحان اللہ، ان کی سیرت کو فالو کر جائیں، ان کے فرامین کو اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیے ناظرین، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور ہمارے اندر ایک اطمینان اور ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہم جو ہے وہ سوشل کے اندر جو لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے درمیان جو خواہ مخواہ میں، جن کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے بسا اوقات، اور وہ جناب بڑی بڑی نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں شو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر خواہ مخواہ میں اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بے قرار کر کے رکھتی ہیں، بے سکون کر کے رکھتی ہیں، عبادت سے دور کر دیتی ہیں، نمازوں سے دور کر دیتی ہیں، تلاوت قرآن سے دور کر دیتی ہیں۔ بس انسان جو ہے وہ اسی غم اور اسی دکھ کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ آسائش ہے، نہ اچھا گھر ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ موبائل ہے۔ اسی حسرت میں صبح دیکھیں اٹھیں تو جناب پیسے کمانے کے نئے نئے طریقے سوشل میڈیا پر بیان ہو رہے ہیں۔ تو ایک دھن جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر ڈال دی گئی ہے، جناب پیسے کمانے ہیں اور مال و دولت کے انبار لگانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ایسے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب ہم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، جب ان کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ایسی خواہشات اور پھر ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو مبارک ہستیاں ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو حقیقت میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اگر ان کی سیرت کو ہم فالو کرنے والے بن جائیں نا ناظرین، تو پھر ہماری زندگی کا مطمع نظر اور ہمارے پیش نظر رب کی رضا ہو، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے نمونہ ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہماری ٹور ہی الگ ہو جائے، ہمارا طرز عمل ہی الگ ہو جائے، ہماری زندگی ہی الگ ہو جائے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کا اہتمام کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، اولیاء، بزرگان دین کی سیرتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ہم کوشش اور اہتمام کریں، تو اور اس کا مطالعہ بھی کریں، اور پھر وہی بات کہ نیکوں کی صحبت اختیار کریں، دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی ناظرین، تو پھر جو ہے وہ حقیقی معنی میں اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور خواہشات کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ آپ نے جو اوصاف بیان کیے جی، بعض لوگوں کے کہ وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اور پھر اس طرح اپنا دل جلانا، تو اس کا ایک بھیانک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ ناشکری کی طرف آ جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی طرف آ جاتا ہے، اور پریشان تو وہ ہو رہے ہیں نا، اپنے آپ کو تو تکلیف دے ہی رہا ہے، ٹینشن لے کر یہ ساری چیزیں، پھر ناشکری، اور یہ ناشکری آہستہ 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 اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایات کا دروازہ کھولتی ہے۔ پھر جب یہ شکوے شکایت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر اس کے آگے پھر کفر، اس میں پڑنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرے لیے دنیا میں یہ بہتر ہوگا، اس لیے میں اس حال میں ہوں۔ ہر ایک کا جو معاملہ ہے وہ الگ الگ ہے، ایسے ہی، اور جائز طریقے سے کوشش کرتے رہیں، اس کی تو ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی اور کی وجہ سے پھر شکوے شکایت نہ لائیں، اور اس طرح کی چیزیں پھر بندے کو ٹینشن اور پریشانیوں کی طرف، بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ شکر گزاری والا مزاج ناظرین پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور رب کی نعمتوں سے بڑھ کر ہم پر کس کی نعمتیں ہیں، کس کے احسانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اپنے اندر شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب، اپنے مقصود کی جانب، جنت جو ہمارا ٹھکانہ ہے اس کی جانب انشاءاللہ گامزن رہیں گے۔ کچھ کالز بتائی جا رہی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں، کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عبدالوحید عرض کر رہا ہوں میاں والی سے۔ سوال یہ ہے بھائی کہ یہ جس طرح کا آج آپ نے موضوع چلایا ہوا ہے خواہش والا، اور اس میں بات ہو رہی لگام ڈالنے کی نا، تو اس میں وہ حضرت صاحب نے حوالہ دیا ہے اپنا اولیاء کا نا، صوفیاء کرام کا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی کوئی ایسا در ہے جہاں پہ جا کے میں ان خواہشات کو لگام ڈال سکوں؟ کہیں یہ لگی آگ بجھ سکتی ہے؟ جی خالد بھائی، کیا آج بھی کوئی ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ بات یہی ہے سرکار کہ دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں، لیکن تلاش اور جستجو کے
بعد ملتے ہیں. ہم سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہاں ایک جو واضح مثال ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو دراصل صوفیہ کیا کرتے تھے؟ وہ کوئی ہارٹ سرجری ایسے نہیں ہوتی تھی کہ کسی کے دل کو چیر کر نکال کر اس کو دھو کر واپس لگا دیا جائے، بلکہ وہ ان کے ملفوظات تھے، وہ ان کی گفتگو تھی جو با عمل ہونے کے بعد وہ کیا کرتے تھے نا، تو وہ فوراً دل پر اثر کیا کرتی تھی. ہم سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں مریدین اور محبین کا ایک یوں سمجھیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود دل میں عاجزی، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور جا بجا اپنے مریدین کی، محبین کی، اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ تربیت کرنا کہ یہ خواہشات اچھی نہیں ہیں. اچھا، ہم یہ موضوع کیوں لے کر بیٹھے؟ ہمیں بھی تو کوئی کہیں سے گائیڈ لائن ہے نا کہ یہ موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے. صحیح. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم آج کل اپنی عام گفتگو کا جائزہ لیں تو کیا ہمیں اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے کہ زندگی کا یہ بھی موضوع ہے؟ بلکہ ہمارے عام جو ڈسکشن ہے اس کے موضوعات جو ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ تو دنیا کی سیر کرنا ہوتا ہے، وہ تو تم نے کیا کھایا، تم فلاں جگہ گئے تھے، میں نے یہ جگہ دیکھی، اس مرتبہ گرمیوں کی چھٹی میں اپنے بچوں کو یہاں لے گیا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں خواہشات کے ہجوم میں اضافہ کر رہی ہیں. لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بات دیکھیں تو پھر وہ اس میں وہ بات کریں گے تو کہیں گے ایثار کرو، وہ کہیں گے تو بات کہ دوسروں کو ترجیح دو، وہ کہیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ایسا نہیں تھا، فضول سوچوں سے بچایا جائے گا، فضول فکروں سے بچایا جائے گا. دراصل یہ باتیں جو ہیں جب ہم بار بار سنتے ہیں تو پھر ہمارا دل جو ہے صاف ہوتا ہے. اب رہی یہ بات کہ میں کہاں جاؤں، کیسے کروں، تو ایک تو انداز یہ ہے کہ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کو سنا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے. دوسرا یہ کہ آپ جہاں بھی ہیں کوشش کریں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول سے رابطہ کریں اور مدنی قافلے کا سفر کریں. مدنی قافلے میں جب بندہ گھر کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 3 دن کم از کم مسجد میں پڑاؤ کرتا ہے نا، تو پھر اس کو خود زندگی کا ایک نقشہ سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ میں معاشرے کے لیے کتنا اہم ہوں، میرے ذہن میں کیا کیا وہم شامل ہے. یہ سارے اس کو صدا دے رہے ہوتے ہیں کہ 3 دن اگر تم یہاں نہیں ہو اور ایک کونے سے لگے بیٹھے ہو، دیکھو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تم جس کے لیے اپنی جان گھلائے جا رہے ہو اس پہ تمہارے نہ ہونے سے یا تمہارے ایک کونا اختیار کر لینے سے اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا. تم اپنا دل کیوں بے چین کر رہے ہو؟ پھر مسجد میں رہتے ہیں، ایک روحانیت کا سلسلہ، درس و بیان سنتے ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، وہ الحمدللہ دل کو بدلتا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا رہے، اللہ کریم دلوں کو پھیرنے والا ہے، ان کو اصلاح کرنے والا ہے. بے شک واقعی اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت ہمارے لیے ایک یوں سمجھیے کہ تحفے سے کم نہیں ہے. مدنی چینل 24 آورز الحمدللہ یہی تو تربیت کر رہے ہیں ناظرین ہمارے لیے. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ اپنے گھر میں مدنی چینل ہی صرف چلائیں، مدنی چینل ہی دیکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی تو ایک اچھی صحبت ہے جو ہمیں فراہم کر رہا ہے. بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیں، وہاں پر دعائیں مانگیں. مدنی قافلے کے تعلق سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا نیک عمل کا رسالہ فل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پتہ چلے گا ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں. تو اپنا جائزہ لینے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بہتری آئے گی، خواہشات کی کمی کی طرف ہم جائیں گے اور نیکیوں کے حصول کی طرف انشاءاللہ ہم گامزن ہوں گے. مزید کال شامل. بہت اچھا سوال تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی عرض کر دوں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے سوال کی وجہ سے اتنی ساری باتیں ہوئی اور دل میں یہ کڑن ہونا کہ میں بھی اچھا کرنا چاہتا ہوں یا ان سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. آمین. اور آپ کے اخلاص کے صدقے میں مالک کریم ہمارے دل سے بھی یہ ناجائز اور فضول خواہشات کی محبت کو دور فرمائے. جی مزید کون؟ میں حسیب بطار کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت کا اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ. ماشاءاللہ. مزید اون اتالی ہے میں جب سے با تلہا ہوں میں آجا تو نہ سن میری اول ختم دی نے سے جو ہی نہیں.
واہ جی واہ ماشاء اللہ. مدنی منع جو ہے وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے فرمائش کر رہے ہیں. ہمارے مدنی رضا بھائی انشاءاللہ نوٹ کر رہے ہیں یقیناً، تو دیکھیں گے کون کون سی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں. جی مزید. محمد سلیم قادری. حضور میں نے یہ کلام سننا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ بہت پیارا کلام. مزید. مجھے یہ والا کلام سنا دے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. مزید. میں مدیہ بولی ہوں، مجھے نعت سنانے مدینہ والی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی منی کی فرمائش. کچھ میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواں اسنائی بھائی سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں جو آپ مجھے وہ کلام سنا دیں جو آپ یاد مدینہ میں زیادہ تر پڑھتے رہتے ہیں. ایسے مدنی رضا بھائی کون سا کلام یاد مدینہ میں زیادہ پڑھتے رہتے ہیں جو ایک زبان پر آ جاتا ہو؟ سوچ ہے کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام. سبحان اللہ. اچھا جی ایک اور میسیج ہے. آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے اور ٹاپک بھی زبردست ہے. ہمیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیو منقبت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ایک اور میسیج ہے. نعت خان اسلام بھائی سے یہ کلام سنوا دیجئے. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، دعاؤں کی مدنی التجا. جزاک اللہ خیرہ. بنت اصغر اتاریہ توبہ کمالیہ سے کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یہ کلام سنا دیجئے. محمد امین ہے حویلی لکھاں سے. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت سنا دیں شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی ایک اور وہاڑی سے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ غوث پاک کی منقبت سنا دیں. سبحان اللہ. کلام لازمی سنا دیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں سرگودا سے. مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. مدنی بھائی کچھ فرمائشیں شامل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مٹتے گئے جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے گئے سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گاہ
کاش کرم ہو جائے مکے میں صغر گزرے تو شام مدینے میں ذرے جھڑ کر تیری جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کو ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زر بنے مشتاروں کے خلعت زر بنے مشتاروں کے میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر میرے آقا کا وہ پیارے آقا کا وہ درگاہ جس پر میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گس جاتے گئے سرداروں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شغرے گئے ان چاروں کے چار سو شغرے گئے ان چاروں کے بغیر تسلیم علی میدان میں بغیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجئے بغداد یا غوث اعظم سنانی گرودا یا غوث اعظم لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث
سے آزاں سنو میری فریاد یا غوث اعظم تیرے پاک جلووں سے یا پیر و مرشد میرا دل ہوا آباد یا غوث اعظم پلا جام ایسا سوا تیرے آقا پلا جام ایسا سوا تیرے آقا پلا جام ایسا سوا تیرے آقا نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث اعظم نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث اعظم لگے مجھ پہ میٹھی نظر مرشدی گر پڑے کچھ نہ افتاد یا غوث اعظم یہ عطار میرا مرشد خدا را یہ عطار میرا مرشد خدا را یہ عطار میرا مرشد خدا را سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ایک پیکج ہمارے سلسلے میں ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں. حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو غمگین دیکھا تھا تو جبریل امین پیغام لے کے آئے تھے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ کرنے کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی زوجہ یعنی اپنی شہزادی صاحبہ کو نصیحت فرمائی، بیٹی عورت کو حق نہیں کہ شوہر کی نافرمانی کرے اور اسے منہ پر برا بھلا کہے، اگرچہ شوہر کالے پہاڑ کے پتھر سرخ پہاڑ پر یا سرخ پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ پر لے جانے کا حکم دے، لہذا اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرتی رہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شوہر کی قدر سکھائی. اب بیٹی والیوں کو یہاں پر یہ کس قدر تربیت ہے کہ بیٹی والیوں آپ بھی کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئینہ دار بنیے اور اپنی بیٹی کو ہر جائز بات میں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا سبق پڑھائیے. اب بیٹی والوں کو یہاں سوچنا چاہیے کہ جو بیٹی کی تربیت میں یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، شوہر سے مقابلہ اور اونچا رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، اطاعت کا ذہن نہیں ہوتا، مقابلے بازی کا ذہن ہوتا ہے. اطاعت میں برکت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مالک دو جہاں ہیں، اللہ کی عطا سے مختار کل ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو کیسی پیاری تربیت کر رہے ہیں. تو یہ نصیحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے امت کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سب سے جو ہے وہ مشہور لقب ذو النورین ہے. اس لقب کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت سیدنا رقیہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئیں. اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. یعنی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نورانی چادریں عطا کی گئی ہیں، یعنی دو شہزادیاں آپ کو یکے بعد دیگرے نکاح میں ملی. تو اے دو نور والے پیارے صحابی، یہ نورانی جوڑا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت عثمان غنی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ صاحب ہیں کہ فرشتوں میں ذو النورین پکارے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے شوہر ہوئے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری شہزادی، شعبان 9 ہجری میں ان کا وصال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت ام کلثوم کو دفن فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کے وقت قبر کے قریب تشریف فرما تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بیٹیوں سے محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بیٹیوں سے پیار کر کے محبت کر کے لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو ڈالا. جب حضرت ام کلثوم کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کر رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہ دعا پڑھی بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہ پاک کی حضرت سیدہ ام کلثوم پر کروڑوں رحمت نازل ہوں اور ان کے صدقے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کا ذکر خیر الحمدللہ چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا پیار اور ان کی اللہ تبارک و تعالی محبت نصیب فرمائے. ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. موضوع ہمارا تھا خواہش. ناظرین آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بڑی روحانی طاقتیں رکھی ہیں، لیکن ان طاقتوں کے حصول کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. آپ دیکھیے کہ جب جو ہے وہ پانی کے آگے بند باندھا جاتا ہے، پانی کو روکا جاتا ہے، اس کے آگے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، تو پھر اس جمع شدہ پانی سے کئی طریقے کے کام لیے جاتے ہیں. مثلا بجلی پیدا کی جاتی ہے، اس سے توانائی پیدا کی جاتی. آپ دیکھیے کہ اس روک کر اس پانی کے آگے جب بند باندھا جاتا ہے تو اس سے کیسا کام لیا جا رہا ہے، کیسی طاقت کا کام لیا جا رہا ہے، کیسی توانائی کا کام لیا جا رہا ہے کہ اس سے کتنی پاورفل چیز جو ہے وہ بنائی جائے. آپ دیکھتے ہیں عموماً ڈیمز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ رکاوٹ لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے اور پھر اس پانی سے جو ہے وہ بجلی کا توانائی کا کام جو ہے وہ حاصل کیا جاتا. ناظرین اسی طرح جب زمین سے خزانے حاصل کرنے ہوتے ہیں تو پھر اوپر سے جو ہے وہ مٹی کو ہٹایا جاتا ہے، خاک کو ہٹایا جاتا ہے، پھر اس کو کھودا جاتا ہے، اس کو کھود کر پھر اس خزانوں تک جو ہے وہ پہنچا جاتا ہے. ناظرین بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑے کمالات، بڑی روحانی طاقتیں رکھی ہیں، لیکن جب بندہ نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا نام ہے وہ ان چیزوں سے، ان کمالات سے، ان روحانی طاقتوں سے یہ وہ کیا ہوتا ہے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان اپنی ان خواہشات کے آگے بند باندھتا ہے، ان کے آگے رکاوٹ ڈالتا ہے، پھر اس کے اندر نیکی اور بھلائی اور تقوی کی روحانی طاقتیں جب جمع ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کا اظہار جو ہے وہ پھر انسان کے عمل سے، انسان کے کردار سے، انسان کے ظاہر سے، انسان کے باطن سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی خزانے رکھے ہیں اس کا ظہور جو ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے، جس طرح جو ہے وہ ظاہری خزانے حاصل کرنے کے لیے اوپر سے خاک ہٹائی جاتی ہے. تو ناظرین جب گناہ کر کر کے دل جب سخت ہو جائے تو پھر نیکی اور نصیحت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، پھر انسان جو ہے وہ نیکی کے راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان نیکیوں کی طرف آئے اور اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانی کمالات کو ظاہر فرمانا شروع کر دیتا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں خواب میں کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا نفس کا الٹ کرنے کے سبب، نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. جو میرا نفس کہتا تھا میں اس کے کیا کرتا تھا؟ مخالف کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے مجھے جنت میں داخل فرمایا، میرے گناہ بخش دیے. تو ناظرین یہ کتنا پیارا عمل ہے. اگر انسان اس کو اختیار کرے اور اپنی خواہشات کے اوپر اگر جو ہے وہ کنٹرول کرے، اس پر بند باندھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور مغفرت کی صورت سے بھی نوازتا ہے. اور پھر یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواہشات کو کنٹرول کرنے والے کو، جیسا کہ ہمارے بلال بھائی نے شروع میں آیت کریمہ بھی تلاوت کی کہ جو اپنی خواہش سے باز رہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا. تو جنت میں داخل ہونا ہے، آخرت کی منازل میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر کٹھن رستوں سے گزرنا پڑے گا. پھر ان مشکلات کو، ان خواہشات کو جو ہے وہ ان پر قابو پانا ہوگا. پھر جب ان پر قابو پائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انعام سے مالا مال فرمائے گا. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ کون سی بیماری ہے جو خود اپنی بیماری کی دوا ہے؟ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفس کی مخالفت، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، نفسانی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دینا. یہ بیماری ہے، لیکن اس بیماری کی دوا کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ نفسانی خواہشات کا الٹ کرنا شروع کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیماری کو دوا میں تبدیل فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کو کیسی، یوں سمجھیے کہ جو مہلک مرض ہے نفسانی خواہشات کی پیروی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. ناظرین نفس کو بے لگام چھوڑنا، خواہشات کی پیروی کرتے جانا، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ نفس کی موت واقع ہو جاتی ہے. نفس جو ہے وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، نفس تر و تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، نفس جو ہے وہ پھر سمجھیے بے لگام ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے نفس کو مارنا شروع کر دے، اس کی خواہشات کو، بیجا خواہشات کو کچلنا شروع کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو حیات اور زندگی سے مالا مال فرماتا ہے. پھر حقیقی معنی میں دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے جب انسان کے نفس کی موت واقع ہوتی ہے، جب جو ہے وہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے. ہاں اس میں 2 آیات کریمہ پیش کرنا چاہوں گا. جی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او سبحان اللہ وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. واہ. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو ایمان والا، تو رب العالمین جل وعلا اس کو جو جزائیں عطا فرماتا ہے اس میں یہ بھی ہے، ارشاد ہوا فلنحيينه حیاتا طیبہ. واہ واہ واہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. واہ. اس پاکیزہ زندگی کی کئی تفاسیر علماء نے کی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے دنیا میں گناہوں سے بچا لیتا ہے. وہ دنیا میں رہے گا لیکن دنیا دار نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار رہے گا. سبحان اللہ. ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی صاحب ایمان ہوئے، صحیح، اور پھر اس پر ڈٹے رہے. ان کو کون سی شان حاصل ہوتی ہے؟ ارشاد ہوا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. اور اس کی ایک تفسیر میں یہ بھی بیان کیا کہ جب اس پر مشکل وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتے اس کو ڈھارس دلاتے ہیں کہ اب تو اس دنیا سے جا رہا ہے، جو تیرا اگلا گھر ہے اس کے لیے تجھے ہم یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تو خوف نہ کر کے دنیا تجھ سے چھوٹ رہی ہے، غمگین اس بات پر نہ ہو کہ دنیا تجھ سے چھوٹ رہی ہے اور آئندہ کیا ہوگا اس کا خوف نہ کر، کیونکہ تو اللہ والا ہو کر زندگی گزارتا رہا. وہ اب شروع بالجنہ، ہم تجھے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ بڑا لطیف ہے. ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور جو ایمان والا
باعمل مومن ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا روحانی بندہ ہے، یعنی ہے تو بشر ہی لیکن اس نے اپنی روحانیت کو مضبوط کیا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا ایک اس کا سلسلہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ایک عام انسان ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اپنی روحانیت کو بڑھاتا ہے تو پھر نورانی مخلوق اس کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو بندہ اپنی روحانیت کو بڑھائے اور نفسانی خواہشات سے جان چھڑائے تو انشاءاللہ یہ جو تائید الہی ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں غیب سے یہ چیز عطا ہو گئی، غیب سے ہی سکون آ گیا، غیب سے مدد پہنچ گئی، تو یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب بندہ ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے اور نیک اعمال پر مداومت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک تو نیک عمل یہ ہے کہ بندہ نیکی کرتا چلا جائے، بہت اچھی بات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب کی پابندی کرے، لیکن ایک اور نیک عمل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو چھوڑے۔ فرائض کا ہم سے پابندی کا حکم ہے کہ ہم پابندی اس کی کریں، لیکن ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم برائی کو چھوڑیں۔ ایک پرابلم ہمارے یہاں یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندہ نیکیوں کی طرف آتا بھی ہے تو چند نیکیوں کو اختیار کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا بھول جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی برتن میں آپ دو مختلف قسم کے چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، ایک ذائقہ کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے، تو جو چیز تیار ہوگی، جو آخر میں آپ کو خوراک کھانے کو مل رہی ہوگی، وہ بے لذت و بے ذائقہ آپ کو محسوس ہوگی، یا اس کا ذائقہ ایسا ہوگا جو آپ کو اطمینان نہیں دے گا۔ فرمایا کہ گناہوں کو پھر چھوڑ دیا جائے اور صرف اپنے برتن کو نیکیوں سے بھرا جائے۔ مالک کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو کہ جن سے بچنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، تو گناہوں سے بچنے اور نیکی اختیار کرنے کا جو ایک زبردست ثمرہ اس کو حاصل ہوگا وہ یہ کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پھر ہم تمہیں اپنے کرم والے گھر میں داخلہ عطا فرمائیں۔ بہت پیاری بات خالد بھائی آپ نے فرمائی کہ جس طرح ہم اپنی روحانی طاقت کو اگر مضبوط کرتے ہیں اعمال کے ذریعے اور خواہشات پر لگام لگا کر تو پھر فرشتوں کی معیت اور فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح ناظرین اگر گناہوں کے اندر ملوث رہیں گے، اگر جو ہے وہ گناہ برے کام اور بے جا خواہشات کی پیروی میں ملوث رہیں گے تو پھر جو ہے وہ شیطان اور جو ہے وہ رستے سے بھٹکاتا رہے گا، پھر شیطان آپ کے ساتھ رہے گا، پھر شیطانی مداخلت جو ہے وہ آپ کے کاموں میں رہے گی اور پھر نتیجتاً جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ کیا نام ہے نقصان کے اور خسارے کا سبب ہم بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اچھے اعمال کیجئے، اپنی خواہشات پر لگام ڈالیے، نیکوں کی صحبت اختیار کیجئے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم دین و دنیا میں بھلائیاں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، نیک اعمال کے مطابق روزانہ اپنا جائزہ لیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیاں کوتاہیاں محض اپنی فضل اور اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری
صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میں شہنشاہ مدینہ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے